شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ دسمبر کی ان ٹھنڈی راتوں میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے اسٹیشن پر کھڑے کھڑے 20 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کے مہمان نہیں پہنچے تھے۔ ہم لوگوں کے کچھ مہمان کراچی سے آ رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ اپنی سردی کو کم کرنے کے لیے میں چلتا چلتا ریلوے لائن کے پاس آ گیا۔ وہاں پر ایک کھمبے پر بہت بڑا بلب لگا ہوا تھا۔ اس کی روشنی میں آ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں وہاں پر کھڑا ہی تھا کہ مجھے ریلوے لائن کی دوسری طرف کچھ سرسراہٹ اور آوازیں محسوس ہوئی۔ جب میری نظر اس طرف گئی تو میں نے سفید لباس میں 2 لوگوں کو وہاں کھڑے دیکھا۔ میرا نام عادل ہے اور میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ آج سے تقریباً 18 برس پرانی بات ہے۔ میں اپنے تایا ابو کے پاس فورٹ عباس گیا ہوا تھا۔ وہاں پر اکثر میں چلا جایا کرتا تھا۔ سردیوں میں تو میں خاص طور پر گاؤں میں جاتا تھا۔ اب بھی سردیوں کا ہی موسم تھا اور دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ دسمبر کی 20 تاریخ تھی۔ بہت یک سردی تھی۔ تایا ابو کے کچھ رشتہ دار تھے۔ ان لوگوں نے حیدرآباد سے فورٹ عباس آنا تھا۔ اس وقت وہاں پر ٹرین آیا کرتی تھی اور رات 12 بجے والا ٹائم ان لوگوں نے بتایا تھا۔ 12 بجے ٹرین اسٹیشن پر آ جانی تھی۔ میں 11:30 بجے گھر سے نکل گیا۔ گاؤں میں بہت سناٹا، خاموشی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ دھند تو نہیں تھی لیکن سردی اپنے زوروں پر تھی۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے موٹی جرسی لی ہوئی تھی اور اس کے اوپر موٹی چادر بھی۔ تب بھی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تایا ابو کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تایا ابو نے مجھے ہی اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ جو بھی کام مجھے کہتے تھے میں وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ تایا ابو نے کہا کہ 11:30 بجے گھر سے نکلوں اور 12 بجے مہمانوں کو لے کر گھر واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا جی بہتر۔ اسٹیشن دور نہیں تھا، گھر کے قریب ہی تھا۔ بس مجھے کچھ گلیاں کراس کر کے مین روڈ پر آنا تھا اور اس کے بعد ریل کی پٹری شروع ہو جاتی تھی، جس پر تقریباً 5-6 منٹ چلنے کے بعد اسٹیشن بھی آ جاتا تھا۔ میں آرام سے چلتا چلتا 12 بجے سے پہلے ہی اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ابھی تک تو وہاں کوئی گاڑی نہیں آئی تھی۔ حیرت کی بات ہے، گاڑی کبھی بھی لیٹ نہیں ہوئی، پھر آج کیسے لیٹ ہو گئی؟ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ اسٹیشن پر تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جتنے بھی بینچ تھے سارے بہت زیادہ ٹھنڈ میں تھے۔ مجھے تو وہاں سردی لگ رہی تھی اور وہاں پر آس پاس بہت زیادہ درخت اور سبزہ بھی تھا، جس سے اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے جا کر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں دیکھا تو وہ نہیں تھے۔ شاید چھٹی کر کے چلے گئے ہوں گے، لیکن نہیں، ابھی تو آخری ٹائم آنا تھا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں پر تھوڑا ہی دور ریل کی پٹری کے پاس بجلی کا ایک کھمبا تھا، جس کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، جس کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اس بلب کے نیچے کھڑا ہوں گا تو ذرا گرمائش محسوس ہوگی، تو چلتا چلتا وہاں چلا گیا۔ آج کل ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر جو چائے کے ڈھابے اور کچھ تھوڑے بہت سٹالز ہوتے تھے چیزوں کے، وہ بھی شام ہوتے ہی بند ہو جاتے تھے۔ آج تو کوئی سٹال بھی نہیں کھلا ہوا تھا۔
کہ کچھ لے کر کھا ہی لیتا تو ٹائم پاس ہو جاتا۔ دور دور تک سناٹا تھا، شاید ایک میں ہی تھا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بھی چادر اوڑھے دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین بھی تھی۔ شاید وہ بھی اپنے مہمانوں کو لینے آئے ہوں گے۔ میں بہت دیر سے وہاں پر کھڑا تھا۔ میں اسٹیشن سے تھوڑا دور کھڑا تھا، ریل کی پٹری کے پاس، اس کھمبے کے نیچے۔ ریل کی پٹری کی دوسری جانب سے مجھے کچھ سرسراہٹ اور آوازیں محسوس ہوئی، جس طرح سے وہاں پر کوئی کھڑا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے اور باقاعدہ ان پتھروں کے اوپر کوئی چل پھر رہا ہے۔ اس طرف سے تو کوئی بھی نہیں آتا، اس طرف تو محض جنگل اور درخت ہی ہیں، پھر وہاں سے آوازیں کیسی؟ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے۔ میں نے غور کر کے پٹری کی دوسری جانب دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے سفید لباس میں دو لوگ کھڑے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ بہت سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، ان کے آدھے آدھے وجود ہی نظر آ رہے تھے جہاں تک اس کھمبے کی لائٹ جا رہی تھی۔ تبھی چلتے چلتے تھوڑا قریب آنے لگے تو میں نے دیکھا وہ دونوں عورتیں تھیں۔ ان کے اوپر جس طرح سے کچھ سامان بھی سر پر اٹھایا ہوا تھا، شاید کپڑوں والی کچھ گٹھریاں ہوں گی جو سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں بہت زیادہ چوڑیاں پہنے ہوئے وہ دو عورتیں اندھیرے سے نکل کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی صرف کھمبے کے نیچے میں کھڑا تھا اور دوسری جانب میرے سے کچھ دور وہ عورتیں کھڑی تھیں۔ تبھی وہ عورتیں چلتی چلتی ریل کی پٹری سے دوسری جانب جانے لگی، جس طرف سے ٹرین نے آنا تھا، اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں۔ وہاں پر جا کر وہ عورتیں جس طرح سے بلند آواز میں کسی کو پکارنے لگی، مانو جس طرح سے کسی کو آوازیں دے رہی ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ عورتیں آوازیں کس کو دے رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اس طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جو ہی میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 12:30 سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا۔ ابھی تک گاڑی نہیں آئی تھی اور دور سے گاڑی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ریل گاڑی اتنی لیٹ کیسے ہو گئی؟ اور یہ عورتیں رو کیوں رہی ہیں؟ یا اللہ خیر۔ وہ بھیانک آوازوں میں رونے لگی، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں۔ میں نے وہ رونے کی آوازیں سنی تو پلٹ کر ایک دفعہ اس بزرگ شخص کی طرف دیکھا جو وہاں پر ایک گرم کمبل اوڑھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ کون ہو اور اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے بتایا فلاں فلاں جو ہے ان کے گھر آیا ہوا ہوں اور اب مہمان آ رہے ہیں حیدرآباد سے، ان کو لینے آیا ہوں، تایا ابو نے بھیجا ہے۔ بزرگ کو آپ اتنی سردی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، جب بھی میرا بیٹا آتا ہے میں اس کو لینے کے لیے آتا ہوں، وہ کراچی سے آ رہا ہے۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی اپنے بیٹے کے انتظار میں، تو میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اعلان ہوا تھا کہ گاڑی آج تھوڑی لیٹ آئے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں تو بہت پہلے سے ہی آ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگے تم کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس طرف ابھی کچھ عورتیں تھیں اور ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بس انہیں کو دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیوں رو رہی ہے، مسافر ہے یا کون ہے جو رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اس طرف مت جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگے بس کچھ سمجھا رہا ہوں، اس طرف مت جاؤ۔ ویرانے میں بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں جو انسانوں کے روپ لے کر بھی بعض اوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ کیا بھروسہ کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ بھی میرے سامنے کھڑی تھی، عورتیں ہیں، میں نے خود دیکھا، انہوں نے سامان اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا، آگے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کمبل اپنے منہ پر کیا اور آرام سے بینچ پر ٹیک لگا کر پیچھے ہو کر لیٹ گئے۔ میں چپ چاپ دوبارہ سے اسی کھمبے کے
نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جہاں پر لائٹ لگی تھی۔ کچھ روشنی میں مجھے گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ ان عورتوں کی پھر سے رونے کی آواز آئی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے پھر سے بزرگ کی طرف دیکھا۔ وہ تو کمبل تانے سو رہے تھے شاید، یا ٹھنڈ سے بچ رہے ہوں گے۔ اب مجھ سے خود کو روکا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا تو آگے جانا ہی چاہیے۔ تبھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرین کی پٹری پر چلنے لگا جس طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرے خدایا، اتنی بھیانک آوازوں میں کوئی کیسے رو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا، وہاں پر 6-7 عورتیں بیٹھی تھیں، سب کے سفید لباس تھے، سب نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے۔ میں تو بہت زیادہ گھبرا گیا۔ یہ تو صرف 2 عورتیں تھیں، یہ 6-7 کیسے ہو گئی؟ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو میری بات کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ آگے جس طرح سے ان عورتوں کے درمیان میں کوئی چادر لے کر چھوٹا سا وجود، جس طرح سے کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو زمین پر لٹایا ہو، اللہ نہ کرے جیسے کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس کے اوپر سفید چادر دی جاتی ہے، ان عورتوں کے درمیان میں تھا۔ اسی کو دیکھ دیکھ کر وہ رو رہی تھی اور بین کر رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے یہ کیسے مر گیا، یہ تو ابھی ٹھیک تھا۔ جس طرح سے عورتیں بین کرتی ہیں، میں ڈر گیا کہ یہ کیا، ان کے ساتھ تو کوئی بچہ نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں تھوڑا سا آگے ہو کر اس بچے کو دیکھنے لگا۔ جو ہی میں تھوڑا سا آگے ہونے لگا، وہ جو عورتیں رو رہی تھیں ان میں سے ایک عورت نے شاید مجھے دیکھ لیا۔ اس نے صرف اوپر دیکھا، مجھے اس کی ایک آنکھ نظر آئی۔ اس کا چہرہ بہت سیاہ تھا، اتنا سیاہ کہ نئے نقش بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سفید چادر میں ایک کالا اندھیرا اور اس کالے اندھیرے میں چمکتی ہوئی ایک آنکھ۔ جو ہی اس آنکھ پر میری نظر پڑی میں دہل گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اتنا خوف زدہ ہوا کہ جلدی سے پیچھے بھاگنے لگا۔ دونوں عورتوں نے اور بھیانک انداز میں رونا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے بے تحاشا بھیانک انداز میں رونا شروع کیا، مجھے لگا بہت تیزی سے کوئی میرے پیچھے بھی بھاگا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورتیں غائب ہو چکی تھیں اور سفید چادر میں جو بچہ تھا وہ وہیں پر تھا۔ وہ منظر بہت بھیانک تھا۔ میں خوف کے مارے تیزی سے بھاگتا ہوا اسٹیشن پر آ گیا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ایک بینچ کے اوپر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ تبھی وہ جو بزرگ بابا تھے، انہوں نے کمبل ہٹا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں منع کیا تھا اس طرف مت جاؤ، تم اس طرف کیوں گئے تھے؟ شکر کرو بچ گئے ہو۔ میں اس وقت کا یہاں پر بیٹھ کر آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ رہا ہوں اور تمہارے اوپر بھی پھونک رہا ہوں۔ اگر تمہارے اوپر درود پاک پڑھ کر نہ پھونکتا، آیت الکرسی پڑھ کر نہ پھونکتا، تو وہ آفتیں اب تک تمہیں کھا چکی ہوتی۔ یہ سننے کی دیر تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ گیا۔ آفتیں، چڑیلیں، کیا مطلب بابا جی؟ میں ان کے پاس ان کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے تھوڑا سا کمبل مجھے بھی دے دیا۔ وہ کہنے لگے، یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات ہیں۔ پٹری کا وہ والا جو حصہ ہے، وہاں پر رات کے وقت چڑیلیں آفتیں عورتوں کے روپ میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، جا کر اپنے تایا ابو سے پوچھنا، وہ تمہیں ساری حقیقت بتائیں گے۔ یہ جتنے بھی ڈھابے تھے یہاں پر، جتنے بھی سٹال تھے، کھانے پینے والے دکانیں تھیں، سب اسی لیے تو بند ہو گئے ہیں۔ یہ رات کے بعد جیسے ہی مغرب اور عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم ٹرین آنے سے پہلے بہت سے بچے اور عورتیں وہاں سے چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان، اور چیزیں لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک دو چائے والے نے بھی بھیانک چہرے والی 2 عورتوں کو دیکھا
جو ریل کی پٹری کے اوپر رات کے وقت بھاگتی ہیں، چیخیں، عجیب و غریب چیخیں نکالتی ہیں اور بھاگتی بھاگتی غائب ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی بہت تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرین کی پٹری کے اوپر بہت سے جنات، چڑیلیں، آفتیں شور مچاتی بہن کرتی پٹری پر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ کسی ٹائم دن کے وقت آنا اور اسٹیشن ماسٹر سے پوچھنا، تمہیں بتائیں گے کہ یہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیشن آسیب زدہ ہے، اس اسٹیشن کا وہ حصہ جو جنگل کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنگل کے اندر کوئی پرانا قبرستان بھی ہے۔ وہ قبرستان کب کا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جب میری عمر تمہارے جتنی تھی میں تب سے یہ باتیں سن رہا ہوں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہاں پر جنات کو، بھوت پریت کو دیکھا ہے۔ کبھی ان کی باتیں سنتے سنتے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور 1:30 بج گئے۔ دور سے ٹرین کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا۔ ٹرین آئی، اسٹیشن پر رکی، مہمان اترے۔ میں نے فوراً سے فیاض انکل کو آواز دی۔ تو جیسے میں نے فیاض انکل کو آواز دی، ان کے بیٹے نے مجھے پہچان لیا۔ تایا ابو نے لوگوں کو میرے بارے میں بتایا ہوا تھا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ عادل ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ جی، تایا ابو نے بھیجا ہے۔ مہمانوں کو لے کر میں گھر کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی گھر پہنچے، تایا ابو نے کہا کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، صبح اعلان ہوا تھا کہ آج گاڑی لیٹ آئے گی۔ بیٹا مجھے جلد بازی میں یاد نہیں رہا، تو میں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں۔ تایا ابو سمجھ گئے تھے کہ میں کچھ پریشان ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرے ذہن کے اوپر سے وہ حادثہ اور ان بزرگ بابا جی کی باتیں جا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونا ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور وہ لوگ مہمانوں کی تیمارداری میں اور خدمت میں لگ گئے۔ وہاں پر بھی میرا کمرہ الگ تھا۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آج میں بیٹھک میں سو رہا تھا، میرے والا کمرہ مہمانوں کو دے دیا گیا تھا۔ گاؤں کی جو بیٹھک تھی اس میں ایک دروازہ اور 2 کھڑکیاں بھی تھیں جو باہر کی طرف تھی۔ ایک کونے میں میرا پلنگ تھا جس میں میں ڈبل لحاف لیے سو رہا تھا، بلکہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورتیں، ان کی آوازیں، وہ کالا سیاہ چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھ، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ پتہ نہیں انہی خیالوں میں کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دستک ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر والے دروازے پر دستک ہے یا باہر والے دروازے پر۔ اٹھ کر گھر والے دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھلا، صحن خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا سوائے یک ٹھنڈی ہواؤں کے اور بہت زیادہ سردی کے۔ دروازہ بند کیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ کانوں میں پھر دستک کی آواز آئی۔ کوئی بیٹھک والی کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ اتنی رات کو، ٹائم دیکھا تو 3:30 ہو رہے تھے۔ کون ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لکڑی کی کھڑکی تھی جس کے آگے موٹے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردہ ہٹا کر کھڑکی کے ایک چھید میں سے میں نے باہر دیکھنا چاہا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، اندھیرا تھا۔ برابر دستک ہو رہی تھی۔ ڈر بہت لگ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، عادل دروازہ کھولو۔ ایک عورت کی آواز تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں چیخیں مارتا مارتا گھر کی طرف بھاگا۔ سب جاگ گئے، مہمان بھی۔ میں نے تایا ابو کو کہا کہ کوئی بیٹھک کی کھڑکی پر دستک دے کر مجھے پکار ہے، کوئی عورت ہے۔ تایا ابو گھبرا گئے کہ کیا مطلب کوئی عورت ہے۔ تایا ابو بہت بہادر تھے، انہوں نے دیر نہیں کی اور بھاگے گیٹ کی جانب۔ جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا ابو نے کہا کہ بیٹا تم ڈر گئے ہو، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔
وہ خواب نہیں، وہ حقیقت تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے بیٹھک میں اکیلے نہیں سونا۔ انہوں نے کہا اچھا کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو مہمان تھے جو میرے والے کمرے میں سو رہے تھے، وہاں پر ایک اور چارپائی بچھائی گئی، میں بھی ادھر ہی سویا۔ وہ رات بہت مشکل تھی، خوف کے مارے مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ صبح جب طیبہ نے مجھے جگایا تو کہنے لگی بیٹا تمہیں بہت سا بخار ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے انہیں رات کو ساری بات بتائی، جو کچھ اسٹیشن پر میں نے سنا اور دیکھا اور جو کچھ یہاں پر ہوا۔ تو طیبہ کہنے لگی کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اسٹیشن پر حادثے ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اسٹیشن کی جو پٹری ہے وہاں پر کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تمہارے تایا ابو نے بھی کئی بار وہاں پر ایسی مخلوقات دیکھی ہیں۔ کبھی کبھار یہ اسٹیشن پر چلے جایا کرتے تھے، کوئی مہمان یا گاؤں میں سے کسی نے آنا ہوتا تھا تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو کئی بار انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ وہاں پر عجیب و غریب عورتیں نظر آتی ہیں، بہت سے مسافر اور لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بیٹا تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر یہ مسئلہ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت میں نے ناشتہ کیا، میڈیسن لی، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر وہاں پر گاؤں میں ہی ایک بزرگ بیٹھتے تھے، میں ان کے ڈیرے پر گیا، ان سے دم وغیرہ کروایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جنات کو بہت قریب سے دیکھ لو یا ان کی صدا پر ان کے پیچھے چلے جاؤ تو وہ اکثر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تم ان کے پاس گئے، ان سے مخاطب بھی ہوئے، ان کو دیکھ بھی لیا، اس لیے وہ مخلوقات تمہارے پیچھے تک آئی تھی۔ قسمت کے دھنی ہو اور اچھے ہو، ماں باپ کی دعائیں ہیں تمہارے اوپر، اللہ کا کرم ہے جو بچ گئے ہو۔ اگر دروازہ کھول دیتے تو وہ مخلوق تمہارے اوپر حملہ کر دیتی۔ اس طرح سے اللہ نے مجھے بچایا اور میں بچ گیا۔ وہ لوگ 2 دن کے بعد چلے گئے جو مہمان آئے تھے، میں اسٹیشن پر نہیں گیا دوبارہ، لیکن تایا ابو نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اسی کھمبے کے پاس ایک عورت کو دیکھا تھا جس کا قد کھمبے جتنا ہی تھا، اور تایا ابو کہتے ہیں کہ پلک چھپکتے وہ غائب ہو گئی، پٹری کے آر پار چلی گئی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد کئی بار میں گاؤں جاتا ہوں، اب بھی جاتا ہوں، اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اللہ نے بچے بھی دیے، لیکن کبھی میں اسٹیشن کی طرف نہیں جاتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ اب وہاں پہ رات کے بعد ٹرین نہیں آتی، بس دن کے وقت ٹرین آتی ہے، مغرب کے بعد وہاں پر اب ٹرین نہیں آتی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا اب بھی ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عادل آپ کا۔ لسنرز، بہت سی ایسی سٹوریز میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن میں ریلوے اسٹیشن اور ریل کی پٹریاں آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ بہت سے علاقوں میں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اکثر لوگ ٹرین کی جو پٹریاں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ معاف کرے خودکشی کر لیتے ہیں، یا وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اثرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ، اور بعض اوقات وہی جنات انسان کو اکساتے ہیں، ان پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بھی کہانی آئے گی اور پرسرار واقعات میں بھی۔ میرے تینوں سٹوری چینلز کو جا کر سبسکرائب کریں، نانا جی کی کہانیوں کو بھی اور پرسرار واقعات کو بھی، ان پر بھی میں ڈیلی سٹوریز پوسٹ کرتی ہوں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے،
اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔